أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باغ ہے اس لیے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برسنے کے جس میں آدمی کو آنے میں زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس زحمت کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبتے ہوئے آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے گھر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس موجودگی کو قبول فرما لے، اور جس طرح بارش کے ذریعے علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں پھولوں اور درختوں میں بہار آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح میرا آپ کے دلوں میں اپنی محبت کی بہار عطا فرما دے، اعمال کی بہار عطا فرما دے، اور ایمان کی ترقی عطا فرما دے۔ بارش کی سخت ترین ضرورت تھی، اور یہ بارش کا موسم بھی ہے، تو بارش سے گھبرانا کیا؟ کاغذ تو ہم ہے نہیں کہ گل جائیں۔ کتنے سارے لوگ اے سی والی نعمت نہیں رکھتے، کولر والی نعمت نہیں رکھتے، گھر تنگ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، ان سے پوچھو گرمی کیا چیز ہے۔ اور آج اللہ پاک نے ایسی رحمت برسائی، دیکھنا صبح مسجد کے امام صاحب دیکھیں گے تکبیر پڑھنے والا بھی ہے کہ نہیں پیچھے، پنکھے اے سی کا مزہ لیں گے، ایسی ٹھنڈ ہو جائے گی، آدمی کو سکون آئے گا، قرار آئے گا۔ تو بولو بارش رحمت بنی کہ نہیں بنی؟ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت سے مجھے اور آپ کو برابر محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں گنگوں میں ایک اللہ والے ہیں، حضرت حکیم صاحب، حضرت حکیم محمود اجمیری۔ جب وہ ان کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے 13-14 سال پہلے، وہ وقت خانقاہوں کا دور اور اس کی رغبت بھی کم تھی، گنے چنے لوگ خانقاہ میں جاتے تھے، مشکل 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، 3 ہو گئے، بہت زیادہ محنت ہو گئی 21 ہو گئے بس، اور صبح تک وہ بھی غائب ہو جاتے تھے، 2-4 ہی بجتے تھے اللہ اللہ کرے۔ تو حکیم صاحب عہد لیا کرتے تھے، سخت گرمی ہوتی تھی، بیٹھنا مشکل، معمولات پڑھنا مشکل، فرمایا کرتے تھے بھائی عہد کرو میرے ہاتھ پر کہ ہم گرمی کو گرمی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا گرمی تو ہے، فرمایا اس معنی کر کہ گرمی کی وجہ سے نہ ہم اپنی نماز چھوڑیں گے، نہ ہم اپنے اعمال چھوڑیں گے، نہ ہم اپنی تلاوت چھوڑیں گے، اور اگر جماعت کی نقل و حرکت سے وابستہ ہیں نہ اسے متروک کریں گے، بلکہ سارے کام برابر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یہ عہد لیا کرتے تھے، بہت دل خوش ہوتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ بھئی گرمی ہو، خواہ سردی ہو، خواہ برسات ہو، ہم برابر نیک اعمال کریں گے۔ جب دین کا تقاضا آئے گا، جو آئے گا ہم اسے خوشی کے ساتھ برداشت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ آج کا یہ وقت بہت سارے دنوں پہلے طے ہو گیا تھا کہ آج یہاں آنا ہے۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے عاجز نے اپنی طبیعت کی لاچاری رکھی، احباب کے سامنے معذرت چاہی کہ مجھے آج کے دن کی چھٹی دے دیں، صحت اچھی نہیں ہے، لیکن احباب تھے کہ مانے نہیں، خود بھی کہا، دوسروں سے کہلایا۔ ہمارے قاری صاحب عزیز محمد ثاقب، ان کے والد مصطفیٰ صاحب، برابر ساروں نے کوشش کی جی آنا ضرور ہے ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، نوجوانوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بات تو اچھی کہی، دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ دل ٹوٹ جانا چاہیے، دل اگر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن احباب کی درخواست ایسی تھی اور اس میں بڑے بھی شامل ہو گئے، اب طبیعت نہیں مانی کہ بھئی کچھ بھی ہو تو آنا ہی ہے اور جانا ہی ہے، حاضر ہونا ہے، جب وقت دے کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا دعا فرمائیں، میں ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، بغیر اس کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی
کبھی کبھی مرید شیخ پر برس پڑتے ہیں، مرید پیر سے ناراض ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو لکھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مریدین اکٹھے ہوئے اور باتیں کی، تب پھر پیر صاحب کی اچھی خاصی مرمت کی مریدین نے۔ کیوں مرمت کی؟ وہ بھی ایک عجیب داستان تھی مرمت کی۔ پیر صاحب مدتوں میں ملے، کہا حضرت بہت آپ دبلے پتلے ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ کیا بتاؤں، دبلا پتلا کیوں نہ ہو جاؤں؟ کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ دبلا پتلا کیوں نہ ہو جاؤں؟ اتنے سارے مریدین، ان کے حق میں دعا مانگنی پڑتی ہے، ان کے لیے استغفار کرنا پڑتا ہے، ان کی نمازیں بخشوانی پڑتی ہے، ان کے روزے بخشوانے پڑتے ہیں، پھر وہ مر جائیں تو ان کے گناہ بخشوانے پڑتے ہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں ہار گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا پیر، وہ پیر نہیں ہوتے، وہ پیر ہوتے ہیں، مال کے پجاری ہوتے ہیں، مال پر عام نظر ہوتی ہے، خدا کی ذات پر ان کی نظر نہیں ہوتی، مال پہ نظر ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا تو۔ مزار کے مجاور، قبر پرستی کرنے والے، اصحاب قبر تو نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں، لیکن مجاورین جو قبر پرست ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو غلط راہ بتاتے ہیں، غلط راہ سکھاتے ہیں، یعنی اندھیرے کو اجالا بتاتے ہیں، اندھیروں کو اجالا کہہ دیتے ہیں کہ اندھیرا ہی اجالا ہے، اور نام بھی ایسے رکھ لیتے ہیں اہل سنت۔ اہل سنت ہوتے نہیں ہیں، ہوتے تو اہل بدعت، اور نام کیا رکھتے ہیں وہ صاحب؟ اہل سنت۔ جگہ جگہ نام لکھا ملے گا اہل سنت، جب تحقیق کریں گے وہ اہل سنت نہیں، وہ تو اہل بدعت ہے، وہ تو چادر پوش ہیں، نذرانے پر للچائی نظر رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح کے یہ پیر صاحب تھے جنہوں نے اس طرح کے کلمات کہے، ورنہ ہر آدمی اپنی نماز کا مکلف ہے۔ بھئی پیر کی اپنی جان بچ جاؤ، مرید تو تب۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کے ذیل میں سوچیں۔ فاطمہ نسبت کام آنے والی نہیں، اعمال کام آئیں گے، حالانکہ نسبت بھی کام آئے گی، ہم اس کا منکر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اعمال پہ لگانے کے لیے فرمایا کہ بیٹا یہ کام نہیں آئے گا کہ تم محمد کے بیٹے ہو، محمد کی بیٹی ہو، بلکہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تمہاری نماز ہم کر لیں گے، تمہارے روزے ہم کر لیں گے، تمہاری زکوٰۃ ہم کر لیں گے۔ ارے بھائی جان، ہمارے پیٹ میں درد ہو تو دوا بھی آپ کھا لینا، ہماری کمر میں درد ہو، ہمارے دل میں درد ہو، آپریشن بھی آپ کرا لینا۔ ایسا کرتا ہے کوئی؟ بولو بھائی، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ بھائی جس کا اٹیک پڑ رہا ہے اس کا آپریشن ہونا ہے، جس کے پیٹ میں پتھر آ رہے ہیں اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بھائی بیٹے کے پیٹ میں پتھری ہو اور آپریشن امی کرائے، درد بیوی کو اور آپریشن شوہر کرا لے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ آدمی کو اپنا مرض اور اپنا درد، اپنی دوا خود استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں، راستہ بھٹکا دیتے ہیں، صحیح راستے اور ٹریک سے انہیں ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ انہوں نے کہا۔ تو مرید صاحب کو ترس آیا، اوہو یار، پیر صاحب اتنی محنت کرتے ہیں، اس لیے کمزور ہو گئے، دل چاہتا ہے پیر صاحب کو کوئی گفٹ دو۔ کہا حضرت جی میرا دل چاہتا ہے میری زمین آپ لے لیں، میں 1-2 بیگھے زمین آپ کے نام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، در کار خیر تاخیر نیست، فرمایا خیر کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً چلو۔ کہا چلو۔ چنانچہ اب یہ نکل لیے، چلتے چلے گئے۔ کہاں جانا ہے؟ کہ جی وہی کھیت میرا، میں آپ کو نپوا دیتا ہوں نا اس کا، اور پھر کسی دن تحصیل جا کر نام کرا دوں گا۔ کہ چلو۔ چنانچہ پہنچے۔ اب آج کل برسات کا زمانہ ہے اور ویسے لوگ بہت لڑے جھگڑو ہیں، ڈول کاٹ کے بہت باریک سی بنا دیتے ہیں۔ لگ بھگ ایسا معاملہ ہوا۔ پیر صاحب کے احترام میں مرید صاحب پیچھے ہو گئے، کہ پیر صاحب آپ آگے چلے، اور ڈول پہ چلنا شروع کیا۔
ڈول پہ چلتے گئے. اب پیر صاحب کو پریڈ تھی نہیں کھیت جانے کی، ڈول پہ چلنے کی، چنانچہ کچھ دور چلے اور دھڑام سے پھسل گئے اور کنارے ہو کے گر گئے. کہا یہ کیا ہوا پیر صاحب، چلو نا. پھر چلے، تھوڑا سا چلے، پھر دھڑام سے گر گئے. اب مرید صاحب نے لیا سانٹا. کہتا تو یہ ہے کہ پورے سارے مریدوں کو جو ہے میں پل صراط پہ سے گزروا دوں گا اور اس کے اعمال بخشوا دوں گا. پل صراط پہ خاک چلے گا تیرے اوپر، تیرے لیے ڈول پہ تو چلا نہیں جا رہا ہے. اور لے کے جو پہنی اس کی ذرا بغلے جھانکی اور اس کو اچھا سا کر دیا اور پھر کہا خاک دھوکے دیتا ہے. تو کئی مرتبہ کیفیات ایسی بھی بنتی جان جوکھوں میں ڈال کے. خیر یہ باتیں مجھے ویسے ہی آپ کو سنانی تھی. اصل مقصود اور بات میں آپ سے اب کروں گا. یہ تو آپ کے نوجوان دوستوں کے، ہمارے پیارے نوجوان بہت سارے پہلی مرتبہ مجلس کا حصہ بنے، بہت سارے پیٹ پتلون میں ملبوس ہمیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. یہ پگڑی والے تو بہت خوفناک خطرناک دکھتے ہیں. آج ہی کہیں گے کہ آج ہی مسجد میں قید ہو کے جانا ہے، آج ہی کہیں گے بھائی ایسا بننا آج کے بعد ہنسنا مسکرانا نہیں. دوستو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، نیک بننا ہنسنا منع نہیں، نیک بننا مسکرانا منع نہیں، نیک بننا کھیلنا منع نہیں، نیک بننا کودنا منع نہیں، کمانا منع نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی چیز کا پرہیز نہیں. پرہیز اگر ہے تو صرف گناہ کا ہے. کس چیز کا پرہیز ہے دوستو؟ صرف گناہ کا پرہیز کرنا ہے. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی